لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. کرونا وائرس یہ ایک حقیقت ہے. اس کی وجہ سے چائنا میں اموات بھی واقع ہوئی ہیں کثرت کے ساتھ. اللہ ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرمائے. لیکن شیطان یہاں بھی وسوسہ ڈالتا ہے. ایسی خواہ مخواہ کی سوچیں اور پریشانیاں. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ مسلمان ہیں، تقدیر پہ ایمان نہیں ہے آپ کا، اللہ پہ یقین کوئی نہیں ہے، اللہ پہ توکل کوئی نہیں ہے. خواہ مخواہ کی پریشانیاں، الجھنیں. وائرس کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن اگر شیطان نے ذہنوں میں خوف کا وائرس پھیلا دیا بس پھر یہ تو موت کے منہ میں لے کے ہی جائے گا. اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل، تقدیر پر ایمان. ہمارا تو یہ ایمان ہے آسمان و زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے جو مصیبت میری قسمت میں آنی تھی اور جو فائدہ ہونا تھا وہ سب لکھ دیا ہے. پوری امت بھی جمع ہو جائے، جو اللہ نے میری قسمت میں نہیں لکھا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. خام خانہ ایسے مریض ہو جایا کریں. کرونا فوبیا کے مریض کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بالکل خوف کی کیفیت ختم کر دیں. اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین، اللہ کے حضور دعائیں، یہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. پوری دنیا کی لیبارٹریز اکٹھی ہو جائیں اور پوری دنیا کے ماہرین اکٹھے ہو جائیں، اگر اللہ نہیں بچانا چاہے گا تو ہم بچ جائیں گے. اور اگر اللہ نے قسمت میں تکلیف لکھی ہے تو ہم اپنے محلوں میں بیٹھے ہوں، اے سی لگا کے بیٹھے ہوں. وہ بادشاہ نے انتظام کیا تھا، اس قدر کثرت سے اس نے انتظام کیا تھا کہ اس کے محل کے اندر ایک چونٹی بھی قدم نہیں دھر سکتی تھی. لیکن جب اللہ نے موت لکھی تھی تو پھر ایک چونٹی ہی سے اس کی موت واقع ہوئی تھی. اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل. خواہ مخواہ خوف کے مریض نہ بنے، وسوسوں کے مریض نہ بنے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی مدد، اللہ کی فتح، اللہ کی نصرت، اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل. اگر اللہ نے ہماری قسمت میں زندگی اور صحت لکھی ہے تو پوری کائنات کی طاقتیں مل کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں. اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش لکھی ہے تو وہ آ کے رہے گی، اور جب وہ آئے گی تو اس کا حل کیا ہے اللہ کے پیارے نبی نے بتا دیا، اور سادہ سا حل بتا دیا. اس دور میں اس سے ملتی جلتی ایک بیماری طاعون کی ہوتی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا یہ طاعون کی بیماری اللہ نے بنی اسرائیل پر عذاب کے طور پہ نازل کی تھی. اہل ایمان کے لیے اللہ اس بیماری کو بھی رحمت بنا دیتا ہے. وبا زدہ علاقے سے بھاگنا کہ اگر میں یہاں رہا تو میری موت آ جائے گی، یہ اتنا کبیرہ گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جیسے کوئی میدان جنگ سے بھاگ رہا ہو. کافروں کے ساتھ جہاد ہو رہا ہو، میدان جنگ سجا ہو، وہاں سے بھاگ جائیں تو کبیرہ گناہ ہے. اور وبا زدہ علاقے سے اس وجہ سے بھاگ جانا کہ بس یہ وبا میری جان لے کے رہے گی، اللہ مجھے بچا سکتا ہے یا نہیں بچا سکتا. بھلے لوگوں یہ سوچیں کہ سب سے پہلے جو بیمار ہوا تھا وہ کس علاقے میں رہتا تھا؟ تب تو سارے ٹھیک ہی تھے نا، صحت مند ہی تھے نا، تو وائرس آ گیا. اللہ پہ یقین اور توکل کہ وبا زدہ علاقے سے اس وجہ سے بھاگو نہیں کہ پتہ نہیں اس یہاں رہنے کی وجہ سے میری موت آئے گی. وہاں رہنے کی وجہ سے نہیں آئے گی، تقدیر کے فیصلے سے آئے گی. پھر وہاں صبر کرنا ہے
اور صبر کر کے جو اس بیماری کا مقابلہ کرے گا اس میدان سے بھاگے گا نہیں، انشاءاللہ امید ہے طاعون کی بیماری کی طرح اللہ اسے شہید کا اجر نصیب فرمائے گا۔ اور اگر کسی جگہ وبا پھیل چکی ہے تو وہاں جانا نہیں، آپ نے اس سے منع کر دیا، وہاں جانے سے منع کر دیا۔ صبح و شام کی دعائیں وہ ذہن میں رکھیں اور آپس میں محبت، پیار، الفت کو بڑھائیں۔ بڑی بڑی مصیبتیں جب معاشرہ یونٹی کا اظہار کر رہا ہو تو سہنا آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر معاشرہ ویسا ہو جیسے اللہ معاف فرمائے ہم بن چکے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں سہنا بھی عذاب بن جاتا ہے۔ ابھی یہاں کوئی خاص واقعہ ہوا ہی نہیں اور خام خواہ کی مہنگائی ہوگی، لوگوں نے ایکسپلائٹ کرنا، ظلم کرنا اور پتہ نہیں کیا کہ اپنے معاشی مفادات سمیٹنے کا سوچ لیا۔ تو اس لیے یہ بھی وسوسے ہوتے ہیں خام خواہ کے، اور آپ نے دو ٹوک فرما دیا، صحیح بخاری ہے، لا عدوہ ولا طیارہ۔ شیطان وسوسے ڈالتا تھا کہ پرندہ ادھر اڑ جائے تو یہ ہوتا ہے، ادھر اڑ جائے تو یہ ہوتا ہے۔ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے کو لگ کر تباہ کر دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لا عدوہ، کوئی دنیا میں ایسی بیماری نہیں جو اپنے اندر خود طاقت رکھتی ہو کہ دوسرے کو لگ جائے، لگتی تبھی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ولا طیارہ، کوئی ایسا پرندہ نہیں جس کے ادھر ادھر اڑنے سے کوئی قسمت بدل جاتی ہو۔ آپ نے اس کو وہم قرار دیا، وسوسہ قرار دیا۔ ٹھیک ہے، ظاہری سبب احتیاط کرنا ہے، لیکن وسوسے کے مریض نہیں بننا۔ ایمان اللہ پہ مضبوط رکھنا ہے۔ صبح و شام کی دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، اس اللہ کے نام سے جس کا نام لینے سے زمین و آسمان میں کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو 3 دفعہ یہ دعا صبح پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی۔ جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی۔ جس صحابی نے یہ حدیث بیان کی نا، اسے فالج ہوا تھا، تو راوی نے کہا تم خود تو فالج کے مریض ہو اور یہ حدیث بیان کر رہے ہو، یہ پڑھتے نہیں ہو، یہ پڑھتے نہیں ہو، قسمت کیا ہوتی، تقدیر کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ عثمان ابن عفان کے بارے میں جھوٹ بولوں، اور عثمان ایسے نہیں، اس حدیث کے راوی حضرت عثمان ابن عفان ہیں، اور عثمان ابن عفان ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولیں۔ یہ حدیث بھی سچی ہے، عثمان بھی سچا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی سچے ہیں، مجھے اللہ نے ہر وقت محفوظ رکھا۔ جس دن میرے اوپر فالج کا اٹیک ہوا اس دن کوئی ایسا مسئلہ تھا، میں غصے میں تھا، غصے کے اندر بپھر کے میں دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ جب قسمت میں تکلیف لکھی ہوگی پھر وہ ہر صورت میں آ کے رہے گی۔ خامخواہ وسوسوں کے اور واہموں کے مریض نہ بنیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے جس کے نام میں اتنی برکتیں ہیں کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی، وہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ یہ اس طرح کی باقی دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ پوری قوم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر